بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Welcome to 4th year class and many congratulations that you people have been promoted from 3rd year to 4th year. اور آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے گھر میں بھی سب خیریت سے ہوں گے. اب ہم کیونکہ آپ کو جیسے انفارم کیا گیا ہے کہ آن لائن کلاسز جو ہیں وہ سٹارٹ ہوئی ہیں آپ کی. پہلے کافی ٹائم جو ہے وہ ہمارا ویسٹ ہوا ہے. ایگزامس جو ہیں وہ بھی پوسٹ پون ہوئے ہیں. تو اس کی اس پرسپیکٹیو میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اب آن لائن اسٹڈیز جو ہیں وہ ضروری ہو گئی ہیں تاکہ مزید ٹائم جو ہے وہ آپ لوگوں کا ویسٹ نہ ہو. اور ظاہر ہے کہ یہ پینڈیمک ہے اور ابھی اس کا نہیں پتہ کہ یہ اس انپریڈکٹیبل ہے کہ کوئی ابھی اس کی ٹریٹمنٹ نہیں آیا اور ابھی اس کو کوئی اس پہ کنٹرول نہیں ہو رہا. تو اس کی وجہ سے کالجز جو ہیں وہ اوپن نہیں ہو سکتے ابھی. تو آن لائن اسٹڈیز جو ہیں اس کا جو ہے ایکسپیرئنس بھی بہت اچھا رہے گا آپ لوگوں کے لیے. اور آپ لوگوں نے پلیز اس کو اپنے ٹائم پہ ہر سبجیکٹ کا لیکچر جو ہے وہ اس کو اٹینڈ کرنا ہے اور اس کو سیریس لینا ہے. اس کو صرف یہ نہیں لینا ہے کہ یہ تو واٹس ایپ پہ ایک لیکچر آ گیا ہے اور بس. یہ آپ سمجھیں کہ یہ آپ کی لائف کلاس ہی ہے. ابھی جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ آپ کو پھر بعد میں، کیونکہ ایک تو ٹائم ہی نہیں ہونا کہ دوبارہ اگر کالج کھلتے بھی ہیں انشاءاللہ تو دوبارہ سے یہ چیز پڑھائی جائے، کیونکہ ٹائم کم ہوگا فار یور فردر ایگزامس. تو اس لیے ابھی اس کو آپ سیریسلی جو ہے وہ پڑھیں، سمجھیں اور اس کو اپنے لیسنس کو یاد کریں. ہمارا جو تھرڈ ایئر تھا کا جو ہمارا سلیبس تھا وہ بیس کرتا تھا بیسک سوشیالوجی پہ. جنرل کانسیپٹس آف سوشیالوجی کیا ہیں، کہ ہم سوشیالوجی کی ڈیفینیشنز تھیں، سوشیالوجی کیا ہے، سبجیکٹ میٹرز جو ہیں وہ سوشیالوجی کے کیا ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ معاشرے میں جو گروہ ہیں ان کا انٹریکشن جو ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے. اب ہم آتے ہیں اپنے فورتھ ایئر کے سلیبس کی طرف. تو فورتھ ایئر کا سلیبس جو ہے اٹ از بیسڈ آن تھیوری اینڈ ریسرچ. اس کے 3 پارٹس ہیں ہمارے سلیبس کے. پارٹ 1 جو ہے وہ سوشیولوجیکل تھیوری ہے. اس میں اور اس کے ٹاپکس میں ہم دیکھیں گے کہ سوشل تھاٹ اور سوشل تھیوری کیا ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے مسلم تھنکرز تھے وہ پڑھیں گے. اس کے علاوہ ویسٹرن تھنکرز جو ہیں کچھ وہ بھی ہمارے سلیبس میں انکلوڈیڈ ہیں. اور ہمارا جو پارٹ بی ہے وہ ریسرچ میتھڈولوجی ہے، کہ جب ہم کہتے ہیں کہ عمرانیات جو ہے سوشیالوجی جو ہے یہ ایک سوشل سائنس ہے، تو سائنس جو ہے وہ ریسرچ اور ایکسپیریمنٹس پہ بیس کرتی ہے. تو اس لیے ہم پھر اس میں دیکھیں گے کہ ریسرچ میتھڈولوجی جو ہے وہ کیا ہے، سائنسی طریقہ کار وہ کیا سائنسی طریقہ کار ہیں جو کہ عمرانیات میں یا سوشیالوجی میں استعمال ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ دوسرے جو ہمارے فزیکل سائنسز ہیں، ہمارے فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، ان کی اپنی لیبس ہیں اور ان کے ایکوپمنٹس ہوتے ہیں اور وہاں پہ وہ ان کی ریسرچ ہوتی ہے. تو عمرانیات اور یا میں ہمارے کو اس طرح کی لیب نہیں ہوتی. تو ہماری جو لیب ہے وہ سوسائٹی ہے اور ہمارے جو ایکوپمنٹس ہیں وہ ہمارے گروپس ہیں. تو وہ پھر ریسرچ میتھڈولوجی پھر دیکھی جائے گی کہ عمرانیات میں ریسرچ میتھڈولوجی جو ہے اس کی کیا امپورٹنس ہے اور کون سا تحقیقی طریقہ کار یا سائنسی طریقہ کار جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں. اس کے علاوہ پارٹ سی ہے اور پارٹ سی میں سوشل پرابلمس جو ہیں ان کو فوکس کیا گیا ہے اور معاشرتی مسائل جو ہیں وہ پاکستان کی سوسائٹی کے حوالے سے مختلف معاشرتی مسائل جو ہیں وہ ہم ان کو دیکھیں گے. تو یہ ہمارا تھوڑا سا انٹروڈکشن ہے ہمارے فورتھ ایئر کے سلیبس کا. اور جو ہمارا فرسٹ چیپٹر ہے سٹارٹ ہوتا ہے. فرسٹ چیپٹر جو ہے ہمارا سوشل تھاٹ اینڈ سوشیولوجیکل تھیوری. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل تھاٹ جو ہے وہ کیا ہے. سوشل تھاٹ جو ہے یہ سوشل تھیوری سے پہلے ڈیولپ ہوئی اور سوشل تھاٹ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ انسان تھاٹ کیا ہے، سوچنا. سوشل تھاٹ جو ہے اٹس اے پروڈکٹ آف دا مائنڈ آف اے فلاسفر اینڈ اے تھنکر. سمپلی ہم کہتے ہیں کہ انسان جب اپنے ارد گرد ہونے والے واقعات پر سوچنا شروع کیا تو اس نے دیکھا کہ یہ واقعات جو ہیں کیوں ہو رہے ہیں، کازز. سائنس جو ہے وہ
اسٹڈی آف ایونٹس اینڈ دیئر کازز، کہ جب ہم کوئی ایونٹ جو ہے یا کسی بھی سچویشن کو اسٹڈی کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کازز جو ہیں وہ فائنڈ آؤٹ کیے جاتے ہیں اور پھر اس کے سلوشن کی طرف جایا جاتا ہے. جیسے ایک فرد ہے وہ بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو اس کے مختلف قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور اس میں کاز فائنڈ آؤٹ ہوتی ہے کہ کیا اس بیماری کی، اس کو اس انفیکشن کی کیا وجہ ہے، اور پھر جب وہ وجہ مل جاتی ہے تو پھر اس کے کیور کی طرف جو ہے وہ جایا جاتا ہے. اسی طرح سے جو ہماری سوشل تھاٹ ہے، اس میں انسان نے اپنے ارد گرد ہونے والے واقعات پر جب سوچنا شروع کیا تو ان کے اسباب پر بھی اس کو گہری فکر پیدا ہوئی، اور واقعات اور ان کے اسباب کا مطالعہ عمرانی فکر کی بنیاد اور اسی بنا، اور اسی کا نام جو ہے سائنسی مطالعہ جو ہے کہلایا. اب انسان نے جب اپنے ارد گرد ہونے والی ایسی سوشل سچویشن جو کہ انوانٹیڈ سوشل سچویشنز تھیں، جو کہ وہ اس کے ناپسندیدہ تھیں، جس سے کہ اس کی معاشرتی زندگی جو ہے وہ متاثر ہوتی تھی، تو ان کے بارے میں سوچنا شروع کیا کہ ان کی وجوہات جو ہیں وہ میں تلاش کروں تاکہ ان کے اوپر کنٹرول حاصل کروں. بارشیں ہوتی ہیں یا زلزلے آتے ہیں یا بیماریاں آتی ہیں، تو یہ چیز جو حالات ہیں یا یہ سچویشنز جو ہیں وہ معاشرے کے افراد کے لیے جو ہے انٹالریبل ہیں. تو اس پہ پھر اس نے سوچ بچار شروع کی اور ان کے اسباب، ان واقعات کے اسباب کو تلاش کرنا شروع کیا. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سوشل تھاٹ جو ہے یہ پروڈکٹ آف دا مائنڈ آف فلاسفر اینڈ تھنکرز ہے. Social thought is the result of the environment around a thinker. A thinker is a philosopher who looks around the social environment of people in which they live, what the people do, and what they think about their problems and conditions of life. کہ ایک اب تھنکنگ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو سوچنے سمجھنے کی جو ہے صلاحیت دی ہے، اور معاشرے کا ہر فرد جو ہے مسائل سے بچنے کے لیے جو ہے وہ بے چین رہتا ہے. لیکن انسان ایسے ہوتے ہیں جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا آرڈنری ایبیلٹیز جو ہیں وہ دی ہوئی ہوتی ہیں، صلاحیتیں دی ہوئی ہوتی ہیں. ان کے سوچنے سمجھنے کا انداز جو ہے وہ باقی لوگوں سے بہت مختلف ہوتا ہے. اور عمرانی فکر جو ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاحیت ہے جو اس فرد میں پائی جاتی ہے جو گہری سوچ کا مالک ہو اور حالات اور واقعات کے اسباب پر غور کرتا ہو. ایسے لوگ معاشرے میں چند ہوتے ہیں، ان کو ہم تھنکرز کہتے ہیں، سوشل تھنکرز کہتے ہیں، سوشل سائنٹسٹ کہتے ہیں. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ نیوٹن نے لا آف گریوٹی جو ہے وہ کیا. اب اس سے پہلے بھی جو ہے وہ درخت سے سیب نیچے گرتا ہوگا یا چیز جب اوپر پھینکی جاتی ہوگی تو وہ نیچے آتی ہوگی، لیکن نیوٹن نے جب دیکھا کہ اس نے سوچا کہ ایپل جو ہے درخت سے ٹوٹا ہے اور یہ اوپر کیوں نہیں گیا، نیچے کیوں آیا. اس کے کازز جو ہیں پھر اب گریوٹی جو ہے وہ تو پہلے سے موجود تھی. کشش ثقل جس کو کہ ہم کہتے ہیں کہ زمین کے اندر جو ہے وہ اٹریکشن ہے جو کہ چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے ایک خاص حد سے، یہ تو پہلے سے موجود تھی جب سے یہ دنیا جو ہے وہ بنی ہے، لیکن ڈسکور کیا نیوٹن نے اس کو اپنی سوچ بچار کی وجہ سے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایسے لوگ معاشرے میں چند ہوتے ہیں جنہیں ہم مفکرین کہتے ہیں. اب تھاٹ جو ہے، سوشل تھاٹ جو ہے، اس کی مختلف ڈیفینیشنز جو ہیں وہ ماہرین نے کی ہیں. بوگارڈس نے کہا ہے کہ سماجی فکر ایک یا چند افراد کی معاشرتی مسائل کے بارے میں سوچ بچار ہے. اس کے نشانات صرف تاریخ میں ہی نہیں ملتے بلکہ موجودہ دور میں بھی پائے جاتے ہیں. اسی طرح رولنگ چیمبلس نے کہا ہے کہ سوشل تھاٹ از کنسرنڈ ود ہیومن بینگز ان their ریلیشنز ود their fellows. کہ عمرانی فکر جو ہے اس وقت ڈیولپ ہوتی ہے کہ انسانوں کے آپس کے تعلقات سے پیدا ہونے والی جو صورتحال ہوتی ہے اس کے نتیجے میں عمرانی فکر ڈیولپ ہوتی ہے. ایچ ای جانسن نے کہا کہ سوشل تھاٹ از دا ٹوٹیلٹی آف مینس تھاٹ اباؤٹ ہز ریلیشن شپ اینڈ آبلیگیشنز ٹو ہز فیلو مین. اس کے علاوہ ایک اور ڈیفینیشن ہے کہ ولیم پی اسکاٹ، سوشل تھاٹ ریفرز ٹو اینی relatively systematic attempt to theories about society and social life, whether it be classical or modern, scientific or unscientific. تو یہ ڈیفینیشنز جو ہیں وہ مختلف ماہرین نے جو ہے وہ سوشل تھاٹ کے بارے میں دی. اور پھر عمرانی فکر کے مختلف مراحل جو ہیں وہ
بتائے گئے کہ عمرانی فکر جو ہے وہ 3 مختلف مراحل سے گزرا. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ میجک، ریلیجن، سائنس. کہ سائنس کا وجود جو ہے ایک دم سے نہیں آیا. اس سے پہلے جو ہے سب سے پہلے جب سوشل تھاٹ ڈیولپ ہوئی، انسان نے اپنے ارد گرد ہونے والے حالات پر سوچنا شروع کیا کہ جو کہ قدرتی طور پر اس کے ارد گرد رونما ہو رہے تھے، جس پہ کہ اس کا اپنا اختیار نہیں تھا. کہ جب بارش جب مرضی ہے، ہوا، آندھی، طوفان، زلزلے، سورج اور چاند کا نکلنا، اور ویدرز میں چینج آنا، زندگی، موت، یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ خود بخود یہ ساری ہیپننگس جو ہیں وہ ہوتی ہیں بھی. اور اس کے بارے میں انسان نے، جو قدیم انسان تھا، اس نے سوچنا شروع کیا کہ یہ کیسے ہوتی ہیں اور اس کے اوپر میں کنٹرول کروں. اور اس نے پھر اپنی تسکین کے لیے بہت سارے حوادث کو اتفاقی قرار دیا، اور جو طاقت ان واقعات کی ذمہ دار تھی اسے اس نے کہا کہ یہ کوئی جادو. اب ظاہر ہے کہ شروع سے ہی اللہ تعالیٰ، ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یقین ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، اور وہی جو ہے وہ خالق ہے، اور اسی کے حکم سے ہی یہ دنیا جو ہے، یہ کائنات جو ہے وہ چل رہی ہے. تو اسی طرح سے قدیم انسان کے ذہن میں ہی یہ تصور تھا، جو کہ مسلمان نہیں بھی تھے یا ان تک اگر تعلیمات جب نہیں بھی پہنچی تھیں، کہ کوئی ایسی سپر نیچرل پاور ہے جو کہ کنٹرول کر رہی ہے ہمارے سارے جو ہماری سراؤنڈنگس کو. تو انہوں نے پھر اس طاقت کو جادو کا نام دیا، اور پھر وہ بھی جو ہے وہ مختلف طریقے جو ہیں، بیماریوں کے مختلف طریقے جادو کے ذریعے جو ہے وہ تلاش کرنا شروع ہوئے. اور پھر انہوں نے محسوس کیا کہ اپنے مشاہدات کی روشنی میں کہ جادو کے علاوہ ایک عظیم قوت کار فرما ہے جو کہ ان تمام حوادث کی یا ان تمام ہیپننگس کی ذمہ دار ہے. تو اس کے بعد پھر وہ مذہب کی طرف جو ہے وہ آئے، اور مذہب کی ابتدا جو ہے وہ ہوئی، اور مذہب نے انسان کی پوری زندگی کو محیط کیا. مذہب نے بتایا کہ مذہب جب غالب ہونے لگا اور اپنے ارد گرد کے واقعات کو سمجھنے کے لیے مذہب کا انسان نے استعمال شروع کیا، تو زمانے کی قدیم تاریکی جو ہے وہ آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہوئی، اور مذہبی علوم کی روشنی میں انسان نے سوچ بچار شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرنا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی سورج نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، دن ہوتا ہے، اور بارش اور زلزلے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی جو ہے وہ بیماریاں آتی ہیں، شفا آتی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مذہب کے اوپر جو ہے وہ انسان نے پھر ڈپینڈ کرنا شروع کیا کہ ایک ایسی طاقت ہے جو کہ ان سب چیزوں کے کو کنٹرول کر رہی ہے. پھر ہر مختلف مذہبی گروہ جو ہیں وہ وجود میں آئے. ہر مذہبی گروہ نے کائنات کے متعلق اپنے الگ الگ نظریات قائم کیے. ان نظریات کا انسان کی معاشرتی زندگی سے براہ راست تعلق تھا، اور انسان معاشرتی واقعات اور معاشرتی مسائل کو سمجھنے اور حل کرنے میں مذہبی نظریات کو بروئے کار لایا، اور اس طرح مذہبی عقائد اور نظریات معاشرتی افکار کا حصہ بنے. اس کے بعد سائنس کا وجود جو ہے وہ عمل میں آیا، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، اور اشرف المخلوق کا مطلب ہے کہ اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، اور اس کو چیزوں کو اس نے مشاہدہ کرنے کی اس کی جو ہے وہ حد بہت بڑھائی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ، اور اس کے تجربے کی بھی کوئی حد نہیں. اس کے تحصیل علم کی خواہش اور چیزوں کو کے بارے میں تجسس اور ان کو ایکسپلور کرنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ہی رکھا ہے. تو پھر جب آہستہ آہستہ جو ہے وہ ان واقعات کو وجوہات معلوم کرنے کے لیے انسان نے جو تجربات کیے ان سے اس نے اصول دریافت کیے. موسموں کے تغیر اور تبدیلی کو سمجھنے کے لیے اس نے زمین کی گردش دریافت کی. سورج کو اس نے دریافت کیا کہ سورج جو ہے وہ اسٹیشنری ہے، ایک جگہ کھڑا رہتا ہے، اور جو پلینٹس ہیں اس کے ارد گرد جو ہے وہ گھومتے ہیں. اس کے علاوہ بیماریوں کے لیے مختلف کیمیائی عمل سے مختلف قسم کی میڈیسنس جو ہیں وہ بنائی، اور مادی دنیا میں تحقیق اور تصدیق کا عمل جدید سائنسی علوم، سائنٹیفک ڈسپلنس کی بنیاد بنا، اور اس سے سائنسی علم کے دروازے کھلے، اور سائنٹیفک میتھڈ انسانی کردار کے مطالعے پر بھی کیا جانے لگا، جو کہ
جو ضروریات جو ہیں وہ مذہبی عقائد کو تسلیم کر کے پوری کی جاتی تھیں، اب انہی ضروریات کو سائنٹیفک کوالٹیز کے تحت جو ہے وہ پورا کیا جانے لگا، کہ جب بیمار کے لیے دعا کی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو ڈاکٹر کے پاس علاج اور معالجے کے لیے بھی لے جایا جانے لگا۔ تو سائنسی ترقی سے پھر مذہبی عقائد کمزور پڑنے لگے، اور اس طرح سے عمرانی فکر میں تبدیلی پیدا ہوئی، اور عمرانی فکر میں جو ہے جادو اور مذہب کے اثرات کم ہونا شروع ہوئے، اور مذہب کی عمرانیات کی جگہ جدید سائنسی تخیل نے لی، کہ جدید جو سائنٹیفک تھاٹ تھی اس نے لی، اور عمرانی فکر نے بھی جدید روش کو اپنایا، اور اس طرح سے جدید عمرانی نظریات میں قدیم عمرانی افکار کی جھلک کے سوشل تھاٹ جو ہے وہ پھر آہستہ آہستہ سائنٹیفک میتھڈ کے ذریعے سائنٹیفک ڈسپلن میں چینج ہوئی، اور ماڈرن سوشیولوجیکل تھیوریز جو ہیں وہ آئیں۔ جدید نظریات قدیم افکار کی نفی کرنے لگے، اور اس طرح سے جو ہے وہ سائنسی علم کا وجود جو ہے وہ 19ویں صدی عیسوی کے نظریات کو بھی عمرانیات میں کوئی مقام ضرور حاصل ہے، اور 20ویں صدی کے عمرانی نظریات نے عمرانیات میں ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ انقلاب برپا کر دیا، اور معاشرتی زندگی کے بہت سارے پہلوؤں کو اسٹڈی کیا، اور نظریات اور اصول قائم کر کے انسانی کردار کو قابل ضبط بنایا، اور انسانی کردار کی اسٹڈی کو جو ہے وہ فوکس کیا۔ سوشل تھاٹ جو ہے وہ اس کی جگہ عمرانی نظریے نے یا سوشیولوجیکل تھیوری نے لی۔ اب سائنسدانوں کے نزدیک جو ہے سوشیولوجیکل تھیوری کیا ہے، کہ سائنسدانوں کے نزدیک حقائق میں باہمی تعلق کا نام نظریہ ہے، یا حقائق کو بامعنی انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ ترتیب دینا نظریہ کہلاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ with the advent of science and technology, the beliefs in social thoughts became weak and the people believed in experimentation and testing۔ کہ سوشل تھاٹس جو ہیں وہ ویک ہونا شروع ہو گئیں، اور لوگوں کی جو بلیفس تھیں وہ ایکسپیریمنٹس پر اور ٹیسٹنگ پر ہوئیں، اور the philosopher and the thinkers faced hard time and lost their position in the modern science era۔ Scientists took their position and explained the things in the light of observation and testing۔ کہ سائنس جو ہے، سائنسدان جو ہیں انہوں نے اپنی پوزیشن جو ہے وہ اس طرح سے بنائی کہ انہوں نے واقعات کو ایکسپلین کیا آبزرویشن اور ٹیسٹنگ کے ساتھ، ایکسپیریمنٹس کے ساتھ۔ The people took belief in the new facts of science and the faith in social thought became weak۔ اب ڈیفینیشنز جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ عمرانی نظریے کی مختلف سوشل سائنٹسٹ نے کیا دی ہیں۔ J.H. ٹرنر نے کہا ہے کہ تھیوری از اے مینٹل ایکٹیویٹی، اٹ از اے پروسیس ڈیولپنگ آئیڈیاز دیٹ کین الاؤ اس وائی ایونٹس شوڈ اکر۔ اب ایک اور ڈیفینیشن ہے، اے تھیوری از این ایکسپلینیشن آف دا ریلیشن شپس بٹوین فینومینا which is not as solidly established as a law but is more than a merely hypothesis۔ According to Thomas Ward, a theory is a logical, deductive, inductive system of concepts, definitions and propositions which states relationships between two or more selected aspects of phenomena from which testable hypotheses can derive۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان ڈیفینیشنس کے سائنس جو ہے، کیرلینگر نے کہا کہ نظریہ تھیوری جو ہے وہ کانسیپٹس اینڈ اسمپشنس کا سیٹ ہوتا ہے جو مظاہر کا منظم خاکہ پیش کرتا ہے، اور ان مظاہر کی تشریح کے ساتھ ساتھ ان کے متعلق پیشن گوئی بھی کرتا ہے۔ اب سائنس کا علم کوئی بھی سائنسی علم جو ہے اس کا جو ایک مین کریکٹرسٹک ہے وہ پریڈکشن ہے، کہ ہر وہ علم جو کہ بیس کرتا ہے مشاہدات پر، تجربات پر، ان کے کنکلوژن پر، اور اس کے نتیجے میں جو فیکٹ سامنے آتے ہیں ان کی بیس پر جو ہے ایک سائنسی علم کی ایک یہ کوالٹی ہے کہ وہ آنے والے
حالات اور واقعات کے بارے میں پریڈکشن کر سکتا ہے۔ اب فیکٹ جو ہے، اب جب ہم کہتے ہیں کہ سائنسی علم کے ذریعے جو ڈسکوریز ہوتی ہیں، فیکٹس جو ہیں وہ ڈسکور ہوتے ہیں، تو فیکٹس جو ہیں وہ کیا ہیں؟ فیکٹس جو ہیں وہ خود سے سائنٹسٹ نہیں بناتے، دے آر آلریڈی ایگزسٹڈ ان دا یونیورس، اور ان کو ایکسپلور کیا جاتا ہے ان حقائق کو اب مشاہدات اور تجربات کی بیس پر، اور پھر ان کو ویریفائی کیا جاتا ہے، اور تجربے سے جو نتائج نکلتے ہیں وہ اس سے پھر وہ اصول ڈیولپ ہوتے ہیں۔ نیومان نے کہا کہ عمرانی نظریے سے مراد مربوط اور مجردات کا ایک نظام ہے جو معاشرتی دنیا کے بارے میں معلومات جمع کرتا ہے اور انہیں ترتیب دیتا ہے۔ تو یہ مختلف ڈیفینیشنز ہیں نظریے کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نظریے کے مقاصد جو ہیں وہ کیا ہیں، مین آبجیکٹیوز جو ہیں وہ تھیوری کے کیا ہیں، کہ ایک کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ ایک تھیوری کی وہ کیا ہے۔ اب نظریے کے مقاصد میں ہم دیکھتے ہیں کہ نظریہ کسی علم کی حدود کو متعین کرتا ہے، کہ جب بھی کسی ہم حقائق کا مطالعہ کرنا چاہیں، نظریہ انہیں محدود کرتا ہے تاکہ مطالعے پر کنٹرول حاصل ہو۔ جیسے اگر ہم اسٹوڈنٹس کالج کے اسٹوڈنٹس پہ اسٹڈی کرنا چاہیں کہ طلبہ کے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان میں امتحانات میں اکثر ناکام ہونے کی وجوہات یا معاشرتی تغیر کے محرک، نظریہ کسی علم کی حدود کو متعین کرتا ہے کہ ہمارا جو فوکس آف اسٹڈی ہے وہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ نمبر 2 پہ نظریہ تصورات پیدا کرتا ہے، کانسیپٹس، کہ جب تحقیق کے ذریعے حقائق فائنڈ آؤٹ ہوتے ہیں تو ان حقائق کو، ان فیکٹس کو دوسروں تک انٹرپریٹ کرنے کے لیے، دوسروں تک کمیونیکیٹ کرنے کے لیے سائنٹسٹ جو ہیں ان کانسیپٹس، ان حقائق کو، ان فیکٹس کو کوئی نام دیتے ہیں۔ دو نیمز آر کالڈ کانسیپٹس، اور یہ تصورات سائنس کے حقائق ہوتے ہیں کسی نظریے کی بنیاد پر جو تحقیق کی جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں نئے تصورات پیدا ہوتے ہیں، اور جبکہ نظریے میں موجود پہلے سے تصورات کی مزید ایکسپلینیشن بھی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پریڈکشن جو ہے وہ نظریہ حقائق کی پیشن گوئی کرتا ہے۔ نظریہ حقائق کا خلاصہ پیش کر کے ان حقائق پر مبنی ہو جنہیں مشاہدہ کیا جا سکے تو آنے والے حالات کے بارے میں پیشن گوئی کرتا ہے، جن میں عام طور پر پہلے سے موجود واقعات جو ہیں ان کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے علاوہ نظریہ ہمارے علم کی خامیوں کو دور کرتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک دفعہ جو فیکٹس جو ہیں وہ فائنڈ آؤٹ ہوئے ہیں اور ان فیکٹس کو آرگنائز کیا گیا ہے، اور ان کو آرگنائز کرنے کے بعد ایک تھیوری جو ہے وہ بنی ہے تو وہ فار ایور ہے، بلکہ جب اس پہ دوبارہ ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں، اسی ٹاپک پر دوسرے سائنٹسٹ جو ہیں وہ ریسرچ کرتے ہیں، تو اس سے جو ہے وہ پہلے سے موجود کئی نظریات فیکٹس جو ہیں وہ ریجیکٹ بھی ہو جاتے ہیں، ان میں امینڈمنٹ ہو جاتی ہے، اور نئے فیکٹس جو ہیں اس تھیوری میں آتے ہیں، اور سم ٹائمز پارشلی جو ہے وہ تھیوریز جو ہیں ان میں چینج آتے ہیں، اور سم ٹائمز تھیوریز ریجیکٹ بھی ہو جاتی ہیں۔ اس طرح سے علم کی خامیوں کو دور کرتے ہیں۔ سوشل پرابلمس کا حل جو ہے، ظاہر ہے کہ پرابلمس کو آپ پہلے ریزنس فائنڈ آؤٹ کی جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کا حل جو ہے وہ تلاش ہوتا ہے، نظریہ پیش کرتا ہے، تحقیق کی نئی راہیں دریافت کرتا ہے، اور نئے علوم کی وجہ جو ہے وہ بنتا ہے کہ تحقیق کا علم تحقیق جتنی زیادہ وسیع ہوگی اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ علوم میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عمرانی فکر اور عمرانی نظریے میں کیا ڈفرینس بٹوین سوشل تھاٹ اینڈ سوشل تھیوری، ان میں کیا فرق ہے، کہ ہم نے سوشل تھیوری بھی ڈسکس کیا، ہم نے سوشل تھاٹ بھی ڈسکس کیا، ہم اس میں ان دونوں میں فرق جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ تو ایک جو ایک ڈفرینس ہے وہ ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ سوشل تھاٹ از لمیٹیڈ ٹو اے اسپیسیفک ایریا اینڈ اسپیسیفک پیپل آف دا ورلڈ، وائل سوشیولوجیکل تھیوری از ایکولی امپورٹنٹ فار آل دا پیپل آف دا ورلڈ، کہ جب جو تھاٹ جو ہے وہ ایک زمانے میں جو تھنکرز تھے وہ انہوں نے اپنے ہی ایریا کو اسٹڈی کیا، اور انہی واقعات کو اسٹڈی کرنے کے بعد جو انہوں نے اپنی تھاٹ دی وہ اسی ایریا کے لیے۔ لیکن تھیوری جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ اٹ از یونیورسل، کہ یہ یونیورسل ہے،
ایک جگہ پہ جب ریسرچ ہوتی ہے اور اس سے جو حقائق ڈسکور ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو قوانین بنتے ہیں، جو لاز بنتے ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن جو ہے اسی طرح کی سچویشن کہیں اور اکر ہوتی ہے تو اس پہ بھی وہی قوانین جو ہیں وہ لاگو ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سوشل تھاٹ جو ہے اٹ از لمیٹیڈ ٹو اے اسپیسیفک ایریا بٹ سوشل تھیوری از یا سوشیولوجیکل تھیوری از یونیورسل. نمبر 2 پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سوشیولوجیکل تھیوری از in a position to be called as a principle of society, while social thought does not solve the problems of all the humanity and remain behind the position. Number 3 pay sociological theory is reliable and can be tested again and again to be found true. It will give similar result as result of testing and verification. Social thought is free from research and testing, therefore it is not such a hard fact as the theory. کہ تحقیق کہ عمرانی فکر میں خیالات کی گہرائی اور سوچ بچار پایا جاتا ہے یا کسی مسئلے یا واقعے یا حالت سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اس کی وضاحت اور اس کا حل پیش کیا کرتا ہے. اس کے علاوہ ہم ڈفرینس دیکھتے ہیں کہ سوشیولوجیکل تھیوری از اے سیٹ آف فیکٹس اینڈ کانسیپٹس آرگنائزڈ اینڈ انٹر ریلیٹڈ ٹوگیدر، while social thought is composition of ideas, customs and ceremonies produced by deep thinkings. عمرانی نظریہ قابل مشاہدہ ہے اس لیے اس پر تحقیق ہو سکتی ہے، جبکہ ہر عمرانی فکر قابل مشاہدہ نہیں ہے، اس لیے ایسی افکار پر سائنسی تحقیق نہیں ہو سکتی، کیونکہ اکثر افکار فلسفیانہ انداز اور مذہبی عقائد سے وابستہ ہیں. ان کا تعلق اسی دور کی رسومات سے ہے جن میں یہ ڈیولپ ہوئے. عمرانی نظریہ چند حقائق کی تنظیم کا نام ہے، جبکہ عمرانی فکر چند خیالات سے وجود میں آتا ہے اور ان میں تنظیم پائی جاتی ہے. اب نظریہ جو ہے وہ جدید سائنسی دور کی پیداوار ہے اور بار بار اس پر تحقیق ہو کر اس کی تصدیق ہو سکتی ہے، اس لیے یہ قابل اعتماد علم فراہم کرتے ہیں. جبکہ عمرانی فکر قدیم وسطی دور کی پیداوار ہے جب خیالات اور سوچ بچار کا دور تھا اور سائنسی تحقیق کی ابتدا نہیں ہوئی تھی، اس لیے سائنسی تحقیق کے بغیر اس کے افکار قابل اعتماد نہیں ہیں. اور عمرانی نظریہ جو ہے وہ قابل تنقید ہے، جبکہ عمرانی فکر پر تنقید نہیں کی جا سکتی کیونکہ یہ ترمیم سے بالا تر ہے اور اس میں جو ہے وہ چینجز جو ہیں وہ نہیں ہوتے. اینڈ سوشل تھاٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ہائپوتھیسز. سوشیولوجیکل تھیوری از بیسڈ آن hypothesis. These are some differences between social theory and sociological thought. These are some differences between social thought and social theory. So this is enough for today. اور آپ لوگوں کو جو امید ہے کہ لیکچر سمجھ بھی آیا ہوگا، اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے اسٹوڈنٹس. اور اس کی سلائڈس جو ہیں آپ اس میں دیکھ لیں کہ ڈیفینیشنس جو ہیں جو کہ آپ کی بک میں اگر آئی ہوپ کہ آپ کو لیکچر سمجھ بھی آیا ہوگا اور آپ لوگوں نے اس کو اب خود سے پڑھنا بھی ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے. اور جو آپ کو میں نے سلائڈس دی ہیں آئی ہوپ اسٹوڈنٹس کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا اور آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے. اور جو مٹیریل اس پہ میں نے سلائڈس میں کچھ پوائنٹس ہیں ان پوائنٹس کو آپ اپنے بک کے ٹاپکس کے ساتھ مزید ایڈ کر لیں تاکہ جو ہے وہ کانسیپٹس کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ہو جائے. تھینک یو سو مچ.